اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں، اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے۔ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔